السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں النور ٹی وی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مودی نے پاکستان کے خلاف غیر اعلانیہ جنگ شروع کر دی۔ پاک فوج نے سرحد پار سے فائرنگ کا جواب دیتے ہوئے 9 ہندوستانی فوجی ہلاک کر دیے۔ آئی ایس پی آر نے اتوار کے روز بتایا کہ پاک فوج نے جورا، شاہکوٹ اور نوشہری سیکٹر میں موزوں جواب دیتے ہوئے 9 ہندوستانی فوجیوں کو ہلاک، متعدد کو زخمی کر دیا اور 2 بنکر تباہ کر دیے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق لانس نائک زاہد اور 5 شہری حاجی محمد اعظم، اس کا بیٹا محمد رفاقت، حاجی سرفراز، لیاقت علی اور یاسر شہید ہوئے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو النور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کریں۔ تاہم ایک ٹویٹ میں آزاد جموں و کشمیر کے وزیر اعظم راجہ محمد فاروق حیدر نے کہا کہ بھارتی فائرنگ سے 6 شہری شہید ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی افواج سرایت کر چکی ہے۔ رات گئے بے رحمانہ گولہ باری میں مظفر آباد نیلم اضلاع میں انہوں نے 6 شہریوں کو شہید اور 8 کو زخمی کر دیا۔ یہ وحشت کی بلندی ہے، دنیا کو اس پر خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ اطلاعات کے مطابق 2 پاکستانی فوجی اور 6 شہری شہید اور 5 عورتیں بھی زخمی ہوئیں۔ ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز پبلک ریلیشنز آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ بھارتی فوجی سفید جھنڈے اٹھائے اپنے فوجیوں اور زخمیوں کی لاشوں کو لینے کے لیے جدوجہد کرنے لگے۔ انہوں نے ایک ٹویٹر پیغام میں کہا کہ انہیں بلا امتیاز سی ایف بی جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کو شروع کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے اور بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنانے سے بچنے کے ذریعے فوجی اصولوں کا احترام کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سیز فائر وائلیشن پر بھارتی فوجیوں کو ہمیشہ موزوں جواب ملے گا اور اس بات کو برقرار رکھا جائے گا کہ پاکستان فوج کنٹرول لائن کے ساتھ ساتھ بے گناہ شہریوں کی حفاظت کرے گی اور بھارتی فوج کو ناقابل برداشت قیمت برداشت کرنی پڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستانی اپنے جھوٹے دعووں کو جواز بنانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں اور ان کے فالس فلیگ آپریشن کو حقیقت کے ساتھ بے نقاب کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جواب آئے گا اور مختلف انداز میں آئے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاک فوج تیار ہے اور مؤثر انداز میں جواب دیا جائے گا۔ آئی ایس پی آر نے کہا کہ پاک فوج نے اپنی بڑھتی ہوئی سیڑھی برقرار رکھی ہے اور یہ پہل ان کے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو حیرت میں ڈالیں گے اور آپ کبھی بھی ہمیں حیران نہیں کر سکیں گے۔ ایک ٹویٹر پیغام میں انہوں نے کہا عام طور پر ہندوستانی میڈیا مبینہ طور پر کیمپوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کرتا ہے۔ آئی او جے اینڈ کے تک رسائی حاصل کریں اور پاک فوج کی وجہ سے ہونے والے نقصانات کو پورا کرنے کی اخلاقی جرات کریں۔ آپ کے پچھلے تمام دعووں نے ان کی تقدیر کو پورا کیا تو یہ بھی ہوگا۔ ذمہ داری کے ساتھ رپورٹنگ کے لیے پاک میڈیا کے صحافتی اخلاق پر عمل کریں۔ وزیر اعظم عمران خان نے اتوار کے روز کنٹرول لائن کے شانہ بشانہ شہری آبادی پر بلا اشتعال بھارتی فائرنگ کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے شہید ہونے والے عام شہریوں اور فوجیوں کے لواحقین کے لیے جنت الفردوس کے درجات اور زخمیوں کی جلد سے یابی کے لیے دعا کی۔ انہوں نے پاک فوج کی بہادری اور بھارتی سیکیورٹی فورسز کو بھرپور جواب دینے پر سلام پیش کیا۔ دفتر خارجہ نے ایک بیان جاری کیا جس میں اس نے ان الزامات کو مسترد کر دیا جس کی ہندوستان کے حکمران جماعت ہریانہ اور مہاراشٹر انتخابی مہم میں برابری کر رہی ہے۔ بی جے پی کی قیادت میں پاکستان مخالفت جاری ہے کیونکہ ہندوستانی ریاست ہریانہ اور مہاراشٹر میں انتخابی عمل کو آگے بڑھانا ہے۔ حالیہ دنوں میں انتخابی جلسے کے دوران دہشت گردی اور منشیات کی سمگلنگ میں پاکستان کی حمایت کے الزامات بار بار لگائے گئے ہیں۔ پاکستان کنٹرول لائن کے ساتھ ہی بھارت کے ذریعے نام نہاد لانچ پیڈ کا نشانہ بنانے کے بارے میں بھارتی میڈیا کی رپورٹس کو واضح طور پر مسترد کرتا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ دہشت گردی اور منشیات کی سمگلنگ میں پاکستان کی حمایت، دریا کے پانی کے بہاؤ کو پاکستان میں جانے سے خطرہ اور کرتارپور راہداری کے افتتاح کے پاکستان کے تاریخی فیصلے کا سہرا لینے کے لیے بے بنیاد الزامات کو پھر سے تقویت ملی ہے۔ بھارت میں بی جے پی حکمرانوں کے پاس پاکستان کے ساتھ دشمنی کے علاوہ رائے دہندگان کو بیچنے کے لیے کیا اور کچھ ہے؟ ہندوستان میں ڈومیسٹک سیاسی فوائد اور انتخابی منافع کے لیے پاکستان کو اعلی کار بنا کر اس کے استعمال کرنے کی ریت کو ختم ہونا چاہیے۔
ویورز، کچھ دن پہلے ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مودی نے کہا تھا کہ ان کی حکومت پاکستان میں آنے والے پانی کو روک دے گی اور اسے ہریانہ کی طرف موڑ دے گی کیونکہ یہ ملک اور ریاست کے کسانوں کا حق ہے۔ اس کے جواب میں ڈاکٹر فیصل نے کہا تھا کہ کرفیو نافذ کرنے اور وادی کشمیر کو 2 ماہ سے زائد عرصے سے منقطع کرنے کے بعد ہندوستان کی طرف سے آنے والے کچھ بیانات اس حقیقت کی طرف ایک واضح مثال ہیں کہ ہندوستان کی موجودہ حکومت ہندوستان کو ایک غیر ذمہ دارانہ جارحانہ ریاست بنانے پر تلی ہوئی ہے، جس میں انسانی حقوق یا بین الاقوامی ذمہ داریوں کا کوئی لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ ایف او کے ترجمان نے کہا کہ پاکستان کو سندھ آبی معاہدے کے تحت 3 مغربی دریاؤں کے پانیوں پر خصوصی حقوق حاصل ہیں۔ بھارت کی جانب سے ان دریاؤں کے بہاؤ کو موڑنے کے کسی بھی کوشش کو جارحانہ قرار دیا جائے گا اور پاکستان کو اس کا جواب دینے کا حق ہے۔ بھارت کی جانب سے اپنے آئین کے آرٹیکل 370 کو یک طرفہ منسوخ کرنے کے فیصلے کے بعد سے پڑوسی ممالک کے مابین کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیں النور ٹی وی۔ ویڈیو سے ریلیٹڈ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو النور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کریں۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔